یہ اللہ حضرت جی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نظر نہ پڑے، لیکن پھر پڑ جاتی ہے۔ میں نے آج پھر فیصل آباد میں بورڈ دیکھا، کیا لکھا تھا جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کبھی دیکھتا ہوں کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کبھی دیکھتا ہوں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، اور دل کٹ جاتا ہے۔ اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس ہے، انگلینڈ والوں کے پاس ہے قرآن، کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن، آسٹریلیا والوں کے پاس ہے قرآن، جاپان والوں کے پاس ہے قرآن، تو پھر دو مرنے کا مقام نہیں کہ قرآن والے ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے حضرت کہ وہ آتے اور آ کے کہتے ہو قرآن آ لے کوئی سانو پڑھاؤ، لیکن حضرت جی بات بڑھ جائے گی۔ میں دکھ سے کہنے لگا ہوں، آگے ہم پیچھے بیٹھے تھے قبلہ کاری رفیق صاحب، میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا حضرت جی سنیاں دے سٹیجاں دے حالات بڑے مندے چل دینے پہ، جس طرح حمد ختم ہو گئی ہمارے سٹیجوں سے، اب مجھے تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی بڑی محافل ہوتی ہیں جن میں تلاوت نہیں ہوتی، بندے کوئی نہیں تلاوت کرنا۔ مارو ہم نظر حضرت ٹوٹل پاکستان میں کتنے قرآن ہیں اس وقت، جو بڑے بڑے نام ہیں حضرت جی، مارو ہم نظر کتنے ہیں حضرت؟ ہم نے پیار ہی نہیں کیا قرآن سے حضرت۔ سنیاں نے نہ مدرسیاں نہ پیار کیتا، سنیاں نے نہ مسجداں نال پیار کیتا، نہ سنیاں نے حضرت جی مولویاں نال پیار کیتا حضرت۔ میں تو بڑا پریشان ہوں، اپنی محفلیں دیکھیں نا حضرت جی، ایک تلاوت 11 نعتاں، ایک قاری 11 نعت خان۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم، آپ فرماتے ہیں تمہاری مجلسوں میں سے سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ ایک قاری، ایک تلاوت، 11 نعت خان، قرآن ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جب حضرت ہم نے اس اسٹیجوں سے قرآن پاک کو نکال دیا تو ان لوگوں کی زندگی میں قرآن کیسے آئے گا؟ ہم نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا، ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ حضرت جی قربان جاؤں جی، یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، جو صحابہ علیہم الرضوان تھے نا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا ہے، جناب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا، لیکن کچھ نام تھے صحابہ میں جو ذرا اس حوالے سے ممتاز تھے، جیسے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ ایک دن مسجد نبی شریف میں بیٹھے نا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تھے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ میری تلاوت میرے محبوب سن رہے ہیں، یہ اپنی روٹین میں حضرت جی لگے ہوئے ہیں۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں حضرت، ان کو نہیں پتا پیچھے محبوب بھی تلاوت سن رہے ہیں۔ یہ جب تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام جلوہ کرتے، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا ہی سونا قرآن پڑھے ہیں۔ اب آگے سرچ کرتے ہیں، محبوب آپ میری تلاوت سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ۔ عرض کے محبوب اگر پتہ ہوتا نا آپ سن رہے ہیں، میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا۔ لیکن آج نہیں، قرآن سے ہمارا وہ تعلق وہ الماریوں میں پڑا ہے، وہ رہ گیا دموں کے لیے، وہ رہ گیا تعویذوں کے لیے،
وہ رہ گیا دلہنیں رخصت کرنے کے لیے، وہ رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، وہ رہ گیا محفل کی ابتدا میں تھوڑی سی تلاوت کے لیے، وہ رہ گیا تراویح کے لیے، وہ رہ گیا شبینے کے لیے، باقی کتنے قرآن حضرت؟ کون کھول ہے قرآن حضرت؟ سب کو حضرت اپنا اپنا جواب آتا ہے، ہم نے کب سے قرآن کھولا ہوا ہے، سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے، میں نے کب سے قرآن کی زیارت کی، سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اس لیے پتر قرآن لاؤ، اپنی زندگیوں میں قرآن لاؤ۔ میں اجے تک حضرت دکان نہیں پائی ہے، جدو پا لاں گا تو پھر میری بھی گلاں اور ہو جانی۔ میرے ایک دوست ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب کو نظر مارو۔ میں کی ہوا ہے ایڈا میں نظر مارنے والا؟ یہ حضرت میں جس کام کو ہاتھ لگا، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا تو آ ویکھنے ہیں، بندے کی نیت ٹھیک ہو نا پھر اللہ بھی کرم کر دیتے ہیں۔ وہ جب آیا نا تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی۔ میں نے کہا جا کر، مختصر کر رہا ہوں، جا کر اپنے بچیاں دی امی نے پوچھ کر ٹوٹل کنے قرآن پاک پہ۔ کہندا حضرت میں اپنا مسئلہ لے کے آیا، تو ہی نویں گل ہی کرن دے۔ میں بھی تو ہی کہیا نا کہ میں نظر والا ہاں، وہ تیرے نزدیک ہے نا، میں تو جو ہے مینوں پتا ہے جی۔ تو میں جا میری گل من کر، میں فون ہاتھ پھڑ کے بیٹھا ہوں، جا مجھے فون کر کے دس۔ وہ کو حضرت جی کو 2-2.5 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، وہ مجھے کہتا ہے حضرت میں نے اپنے بچوں کی امی سے پوچھا، ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک نا مختلف جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا ہوں ذرا اپنے بچیاں دی امی نے پوچھ کے دس کہ 7 ٹوٹل کتنے تے تلاوت کر دے، کھلتے کتنے ہیں جو تمہارے استعمال میں ہیں؟ اللہ منٹ ڈیڑھ بعد نا بڑا شرمندہ سا ہو گیا۔ نہیں حضرت تو بچے بھی بس سکول وال بڑے امتحان ہون دے نے، بچیاں دی امی بھی وہ لگی رہندی ہے، میں بھی کم شام تو تھک جانا وا، تو بس رکھے ہی نہیں، کدی کھولے نہیں ہے۔ میں نے کیا بندیا مینوں اے دس جدے کار روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چ دی شکایت کرن، یا اللہ موبائل چھڑدا نہیں، مینوں کھول دئی، تو دس پھر اس کے گھر میں رونق کدھر سے آئے گی؟ 7 قرآن پاک۔ اور حضرت جی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ شاہ صاحب ہے، میں سارے قرآن پاک کی بات نہیں کرنے لگا، صرف ایک سورت کی سن لو، سورہ ملک کس طرح قرآن کی سنی جاتی ہے، صرف ایک سورت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، منوان نہیں۔ کوئی بندہ جو اپنی زندگی میں عامل ہوگا سورہ ملک کا، ہر شام پڑھنے والا، ہر رات پڑھنے والا ہوگا، آگے جا کے کیا اعمال کا معاملہ ٹھیک نہیں نکلا، نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ نیکیاں تھوڑی، گناہ بہتے، جہنم کا حکم۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا ہوگا؟ سورہ ملک آ جائے گی اور جھگڑا کرے گی۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ جھگڑا کرے گی۔ رب کریم یہ ساری زندگی مجھ سے محبت کرتا رہا، یہ مجھے پڑھتا رہا، میں نے اس کو جہنم میں جانے دوں گی۔ اللہ فرمائیں گے نیکی تھوڑی، گناہ زیادہ، جہنم میں جانا پڑے گا۔ سورہ ملک آگے سے کہے گی یا اللہ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر، مجھے قرآن پاک سے نکال دے۔ صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اے گوجرے والو، اگر اس دن سورہ ملک اللہ سے لڑ سکتی ہے تو آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ موبائل چھڑتا ہے تو ریموٹ پھڑ لیندہ ہے، ریموٹ چھڑتا ہے تو موبائل پھڑ لیندہ ہے، موبائل چھڑتا ہے تو ریموٹ پھڑ لیندہ ہے، ریموٹ چھڑتا ہے تو موبائل، موبائل ریموٹ موبائل۔ مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے، مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے۔ سچ بتاؤ یار، ہمارے گھروں میں کدھر سے خوشحالی آئے گی؟ ہمارے کاروبار میں کیسے برکت آئے گی؟ بتاؤ مجھے۔ ابھی تو حضرت میں نے صرف قرآن کا نام لیا ہے، وہ مصلے جو ہمارے گھر میں ہیں جس پہ ہم نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا وہ بھی شکایت کرتے ہیں۔ وہ جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے، جو ہمارے گھر میں درود لکھی پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے، وہ جو ہمارے گھر میں اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے تسبیحات کا وہ بھی شکایت کرتا ہے۔
اسی لیے تو پھر اقبال نے کیا کہ بات ہی ختم کر دی. اقبال کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. بھول گئے